بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، پروگرام نیم کے مہمان کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم مدعو کرتے ہیں ان شخصیات کو جن کا تعلق کسی نہ کسی خدمت دینی کے شعبے سے ہوتا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا وقت نکالتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی تحاریر کے ذریعے، اپنے خطبات اور اپنی تبلیغی انداز کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت میم ٹی وی کا جو یہ سلسلہ ہے، اس میں ہم اپنے جو ہمارے علماء کرام ہیں انہیں مدعو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو تعلیمی سلسلہ رہا اور جن درسگاہوں سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اس کے حوالے سے کچھ اشارہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے قبلہ میں میم ٹی وی کی تمام پروڈکشن ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں مدعو کیا۔ گو کہ میرے لیے کسی اور میڈیا پر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جی لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہمارے اپنے ہیں اور خوشی محسوس ہو رہی ہے یہاں پر آ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میم ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو یو ایس اے اور کینیڈا سائٹ پر آپ کام کر رہے ہیں تو یقیناً وہاں پر کام کی بہت ضرورت ہے۔ جی الحمدللہ۔ جو آپ نے پوچھا تعلیمی سلسلہ، تو تعلیمی سلسلہ میرا اس لحاظ سے بڑا عجیب و غریب رہا کہ میرے فیملی میں مجھ سے پہلے میرے والد محترم ماشاءاللہ باشرہ ہیں اور دنیاوی طور پر پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو یہ شوق تھا مجھے کہ ڈاکٹر بننا ہے۔ صحیح۔ تو تعلیمی سلسلہ یہ رہا کہ وائی ایم سی اسکول میں داخلہ ہوا میرا۔ جی تو کے جی 1 کے جی 2 اس زمانے میں اس دور میں ہوا کرتے تھے۔ نرسری تو یہ بعد میں آئی ہے، پھر یہ پلے گروپ اور یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ جی۔ تو وہاں سے میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو شروع میں میرا حافظ قرآن بننے کا کوئی خاص اس طرح ارادہ نہیں تھا، نہ کوئی دلچسپی تھی۔ ایک ہوتا ہے قرآن سے شغف ہوتا ہے، وہ تو تھا، لیکن جب میں 5th یا 6th میں تھا تو والد صاحب کی میں نے ایک بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن بنے۔ ماشاءاللہ۔ بس وہ بات میں نے سنی تو میں نے کہا مجھے بننا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پھر میں نے آرام باغ میں مدرسہ ضیاء القرآن ہے، جی مدنی مدرسہ۔ جی تو وہاں میں نے داخلہ لیا۔ تو وہ قاری صاحب بھی بڑے سخت مزاج، اور جو آج کل کھوڑی گارڈن میں جو شاہ صاحب کی مسجد ہے وہاں پر نائب امام ہیں محترم جناب قاری غلام حسین صاحب زیدہ مجدور۔ جی صحیح۔ تو وہ حفظ قرآن کے استاد تھے، اور ان کا جو پڑھانے کا انداز تھا وہ بڑا ہی زبردست تھا۔ تو ان سے پھر میں نے حفظ قرآن کیا ہے الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ 7 کلاس میں نے پھر اسکول چھوڑا، اور اس کے بعد 8 کلاس میں نے دوبارہ جوائن کیا۔ تو جب دوبارہ میں نے جوائن کیا تو اس وقت حالانکہ وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ کرسچن ہے، تو انہوں نے حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے مجھے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کو 9 کلاس میں داخلہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے ایک اپرچونٹی ہے۔ صحیح۔ تو برحال والد صاحب نے کہا نہیں، آپ 8 کلاس پڑھیں۔ اور اس کے بعد چونکہ وہاں پر کچھ کرسچن بھی کلاس میں ہوتے تھے، زیادہ تر ہوتے تھے، جی تو اب حفظ قرآن کے بعد میرا پھر کوئی علم دین کا یا عالم دین بننے کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک مجھے یہ شوق تھا کہ میں قرآن بہت اچھا پڑھوں۔ تو اس کے لیے قرات میں نے اس کی کلاسز لی۔ تو غالباً میں میٹرک میں تھا، تو اس وقت کچھ کلاس فیلوز تھے، تو کرسچن نے کہا کہ آپ لوگوں کے یہاں 4 شادیاں ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں تو ایک ہی شادی ہوتی ہے، تو تمہارا اسلام کس کی دعوت دیتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ چیزیں، تو شور شرابہ کر کے اس کو خاموش تو کروا دیا۔ ایک ہوتا نا کہ دلیل سے بات کرنا، وہ نہیں کی، تشنگی رہ گئی۔ ہاں، شور شرابہ کیا کہ نہیں ہو کر کے اس کو خاموش کروا دیا۔ لیکن وہ بات دل میں چپ گئی کہ میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرات پڑھی ہے، مجھے یہ نہیں آتا تو پھر فائدہ کیا ہے میرا؟
تو پھر والد صاحب کی تمنا تھی لیکن انہوں نے کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا، تو گائے بغیر کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ عالم دین بنے، لیکن کبھی اظہار اس طرح نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ ابو مجھے عالم دین بننا ہے، درس نظامی کرنی، مجھے شوق ہے کہ مجھے یہ باتیں پتہ ہوں۔ جی جی بالکل۔ تو میٹرک کے بعد پھر میں نے جو ام المدارس مرکزی دارالعلوم امجدیہ، جی جی جتنے بڑے علماء کرام پاکستان کے وہ کثیر تعداد میں وہاں سے الحمدللہ فارغ ہیں، تو 96-97 میں میرے خیال میں میں نے وہاں داخلہ لیا۔ صحیح۔ تو وہاں شروع میں درس نظامی سمجھ میں نہیں آتے تھے، جی جی فالا فالو فالا فردا فالنا، مجھے یار یہ کیا ہے، یہ جی کیا بالکل اسے ایک مرد نے۔ ہمارے اساتذہ بھی کہتے ہیں جس نے شروع کا درس نظامی جی اچھا پڑھ لیا نا تو وہ پھر کمپلیٹ کر ہی لیتا ہے۔ تو بالکل مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے اولا پڑھی اور میں اس میں 3rd آیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ گردان کیا ہوتی ہے، یہ صیغے کیا ہوتے ہیں، بس جی رٹ لیا میں نے۔ صحیح۔ تو پھر علامہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت والے، جی جی شاہین ختم نبوت، جی، تو میں نے پھر ان سے کلاسز لی اور وہ بڑے ذہین اور بڑے زبردست، اور میں آپ سے کہوں کہ استادوں کے استاد اور دوستوں کے دوست۔ ماشاء اللہ، اچھا، ان سے ایک دوستی یاری بھی تھی، کیا بات ہے۔ حالانکہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، صحیح۔ لیکن وہ دوستوں کی طرح رہتے تھے، اور پڑھائی کے دوران بالکل استاد، اور سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہ آپ سنتے ہوں گے کہ گھول کر پلانا۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ چھٹی کا تصور نہیں تھا، اور ہم رات میں کلاسز لیتے تھے عشاء کے بعد۔ میرے خیال میں کہ ان کے پاس میں نے تقریباً 3.5-4 سال پڑھا۔ جمشید روڈ پر ایک مسجد تھی، وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے مفتی امین صاحب سے۔ جی جی، صحیح۔ اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے افراد تھے، تقریباً 17-18 کا گروپ تھا، پہلا گروپ تھا ان کے پاس جو پڑھنے کے لیے گیا۔ تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک مرتبہ شدید بارش ہوئی، شاہ رخ بھائی، شدید بارش، اور میرے پاس بائک ہوتی تھی۔ صحیح۔ میں نے کہا آج تو چھٹی کا موقع مل گیا، تو میں نے فون کیا بارش کے بہانے۔ جی، میں نے عشاء کے بعد فون کیا، میں نے کہا امین بھائی، ہم ان کو امین بھائی کہتے تھے، میں نے کہا امین بھائی آج تو، بولا نہیں آنا ہے، میں بھی آؤں گا اور آپ بھی آنا۔ تو مجھے آج تک وہ بات یاد ہے کہ پانی اچھا خاصا جمع ہو، کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچے جمشید روڈ، میرا گھر تھا گاڑی کھاتا میں، میری پیدائش وہاں کی ہے۔ جی جی گاڑی کھاتا ہوں۔ صحیح۔ میں بڑی مشکل سے وہاں پہنچا، تو جب کلاس ہو گئی، کلاس میں تقریباً 5 سے 6 بندے آئے ہوئے تھے، باقی نہیں آئے تھے، وہ بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ پتہ میں نے آج کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا حضرت اتنا پانی، گھر والے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ نے مجھے بلا لیا۔ تو مجھے کہا کہ جب تم پڑھاؤ گے نا، تم استاد بنو گے، تو اپنے شاگردوں کو کوئی واقعہ بتا سکتے ہو کہ ہم نے ایسا پڑھا ہے، ایسے پڑھا ہے، بارش تھی، کچھ بھی تھا، ہم پڑھنے کے لیے گئے، چھٹی نہیں کی۔ کیا بات۔ مجھے آج تک ان کی وہ بات یاد آتی ہے، اور میں نے ان کے ساتھ کافی سفر بھی کی ہے۔ ہر 3-4 ویک کے بعد نا مجھے کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں آ رہا ہوں، میری والدہ کی ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی بڑی پسند تھی ان کو، تو کھانا ساتھ کھائیں گے، اس طرح ہوا کرتا تھا۔ پھر اچانک ان کا وصال ہوا، جی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خلیق رحمت فرمائے۔ پھر دوبارہ میں خامسہ سے امجدیہ میں آ گیا۔ صحیح۔ حضرت دارالعلوم امجدیہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو انشاءاللہ اگلے وقفے میں لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک وقفہ، وقفے کے بعد مفتی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ صاف ستھرا اور پاکیزہ چینل فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ کرام، پروگرام میم کے مہمان جاری ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ وقفے سے قبل گفتگو جاری تھی، حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت نے کن اساتذہ سے علم دین حاصل کیا، اور گفتگو چل پڑی تھی دارالعلوم امجدیہ کے حوالے سے۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا۔ اس وقت جو مجھے نام یاد آ رہے ہیں تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علامہ رفیق عباسی صاحب، جی جی، وہ میرے استاد ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ ندیم قادری صاحب، وہ میرے استاد ہیں، وہ اس وقت امجدیہ میں نہیں ہیں، کہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صوفی حسین لاکھانی حسین صاحب، جو اس وقت امجدیہ میں موجود ہیں، صوفی محمد حسین صاحب، صحیح، وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ اور اس کے علاوہ علامہ مولانا مختار قادری صاحب، جو سانِ نشتر پاک میں شہید ہوئے ہیں۔ جی 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 جی، میں نے اتنا قابل معقولات میں اتنا قابل استاد نہیں دیکھا میں نے، یعنی بڑی سے بڑی کتاب ہو، آنکھیں بند کر کے پڑھانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو حاشیہ ہوتا ہے نا،
کتاب کے متن کا حاشیہ، جی جی وہ بھی آنکھیں بند کر کے پڑھانا اور سمجھانا. کیا بات. مشکل سے مشکل کتاب. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین آمین. پھر مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب میرے جی استاد جی. ہیں. حضرت علامہ مفتی عطا المصطفیٰ صاحب میرے استاد ہیں. اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی اسماعیل زیائی صاحب میرے استاد صاحب ہیں. اور بڑے نرم مزاج اور بڑے ہی درویش آدمی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. آمین. اس کے علاوہ علامہ مولانا شیخ الحدیث افتخار قادری صاحب، ان سے ہم نے کچھ کلاسز لی دورہ حدیث میں. صحیح. پھر وہ مدینہ شریف روانہ ہوئے عمرے کے لیے اور وہیں ان کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد شیخ الحدیث اسماعیل زئی صاحب سے ہم نے کلاسز لی. ان تمام اساتذہ کا یقیناً کرم رہا، دعائیں رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر بخیر و عافیت طے فرمایا. مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بڑی سرپرستی رہی. ان کے صاحبزادے جو اس وقت متمم ہیں امجدیہ کے، حضرت صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب زیدہ مجدہ، ان کی بڑی سرپرستی رہی. قاری رضا المصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قرات کے حوالے سے اور حوالے سے میں ان کے پاس کافی بیٹھا ہوں. تو ان تمام اساتذہ، پھر تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب زیدہ مجدہ، جو آج بھی بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی طویل فرمائے. تو یہ گاہے بگاہے اس دور میں تشریف لایا کرتے تھے، تو ان سے بھی احادیث پڑھنے کا موقع ملتا تھا. اور پھر ایک شخصیت کا میں ذکر کروں گا جو اس وقت نیو میمن مسجد بولڈر مارکیٹ کے امام و خطیب ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی کرام المصطفیٰ صاحب اعظمی زیدہ مجدہ. یعنی ایک تو ہے نا والدین کی تربیت ہوتی ہے، وہ تو تربیت بالکل تھی. اور ایک یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ میں جو ہوتا ہے نا، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے. تو میرے ساتھ ان کا بہت بڑا احسان ہے. اور میں ان تمام اساتذہ جتنے بھی ہیں، میں آج سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے ان کی برہنِ منت ہے، جو کچھ بھی ہے میرے جو والدین ہیں ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں جب فارغ ہوا ہوں غالباً 2001 میں، صحیح، تو فارغ ہونے کے ساتھ ہی غالباً دوسرا گروپ تھا جو بغداد جانے کے لیے تیار تھا، پہلا یا دوسرا گروپ تھا، اس میں تقریباً 18-19 افراد تھے. تو ہم نے پڑھا تھا اس میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے پھر ہم وہاں گئے. اچھا. تو وہاں ایک عرصے تک ہم الحمدللہ پڑھتے رہے. قرات بھی میں نے وہاں پر الحمدللہ دوبارہ پڑھی. اور پھر وہاں سے جب واپس آئے، اس کے ساتھ ساتھ کالج میں، یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رہی میری. اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو یوں سمجھ لیں کہ 2004 سے پھر کچھ عرصہ میں نے تقریباً 6 سے 7 سال دارالعلوم امجدی میں پڑھایا، اور یہاں پر درجہ ثابتہ تک میں نے پڑھایا. اور پھر مصروفیات شروع ہوئی QTV کے حوالے سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پڑھاتا رہا. پھر دارالفتاح میں بھی الحمدللہ شیخ الحدیث اسماعیل زئی صاحب کی شاگردی میں رہا. پھر اس کے بعد جب مصروفیات بڑھیں، پھر مرکزی جامع مسجد عیدگاہ میں آیا. پھر یہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے تعمیر اور یہ پھر میڈیا کی مصروفیات، تو پھر میں نے پڑھانا ظاہر ہے کہ ایک عارضی طور پر چھوڑا. لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا تو پھر پڑھائیں گے بھی. اس وقت ظاہر ہے کہ میرے مسجد میں اکیڈمی بھی قائم ہے، دارالفتاح بخاری کے نام سے دارالفتاح بھی ہے. تو الحمدللہ جو علم کی پیاس وہاں سے آ کر لوگ بجھاتے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت یہ جو سلسلہ رہا، آپ نے شاید فرمایا کہ QTV پر بھی آپ نے جو ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ نے سلسلہ شروع کیا، آج بھی جاری ہے. اس سلسلے میں جو خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسی عنوان کو چنا اور اسی شعبے کو آپ نے منتخب فرمایا کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جائے؟ نہیں، میں نے صرف اسی شعبے کو منتخب نہیں کیا. ظاہر ہے کہ میری دلچسپی علم قرآن کے حوالے سے بھی ہے، علم حدیث، علم فقہ حوالے سے بھی ہے الحمدللہ. تو اس وقت QTV پر میرا ترجمہ، تفسیر، یعنی ایک انیشل اسٹیج سے لے کر یعنی اوپر تک تفسیر تک الحمدللہ میں میرا پروگرام چل رہا ہے. قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے الحمدللہ. اس کو کم و بیش 16 سال ہو گئے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. اس کے علاوہ پھر جو کوشچن آنسر کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی میں کر رہا ہوں. اب ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ QTV پر پروگرام آتا تھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو لائیو ہوتا ہے وہاں پر.
جی جی تو اچانک ایک دو کالز آئیں تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے پوچھا. اچھا میری دلچسپی اس حوالے سے تھی, میں پڑھتا رہتا تھا صحیح اصول قوانین, تو میں نے بتا دیے. صحیح. تو اس کے بعد جو کالز کا تانتا تھا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. جی جی حضرت. تو پھر ہماری مینجمنٹ بیٹھی, انہوں نے کہا کہ آپ ایک خوابوں کی تعبیر کا پروگرام شروع کریں, تو میں نے بھی یہاں کر دی. صحیح تو صحیح. وہ بھی الحمدللہ 15 سال سے چل رہا ہے. چل رہا ہے وہ سلسلہ بھی ہاں. ماشاء پھر اللہ. اس پہ پھر کافی میں نے محنت کی. صحیح. جب ایک چیز کی ہاں، ضرورت ظاہر بڑھتی ہے گئی تو پھر اس حساب سے ظاہر ظاہر ہے ہے کہ جب بندہ اضافی عالم بنتا ہے مطالعہ نا, جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اتنا نہ کوئی نصاب میں شامل نصاب ہے. میں بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن جب وہ سر پر پڑی تو پھر میں نے بہت زیادہ اس میں محنت کی, اسٹڈی کی, مختلف کتب پڑھی, جو اس کے فارمولاز ہوتے ہیں, اصول قوانین ہوتے ہیں, پھر وہ پڑھے میں نے. جی جی حضرت. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا, آپ نے جو ادارہ قائم فرمایا الہدایہ اسلامک اکیڈمی, اس ادارے کے قیام کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ اصل میں الہدایہ اسلامک انٹرنیشنل جی جی مین تو یہ ہے. صحیح. اچھا اس میں میرا صرف اکیڈمی قائم کرنا مطلب مقصد نہیں تھا. میرا جو ایم اور گول تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو بہت آگے لے جائیں. اسی ایک امبریلا ہے, اسی کے تحت پھر کسی وقت اللہ رب العالمین کرم فرمائے تو مجھے ویلفیئر بھی کرنا ہے, کسی جی جی. وقت اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو اس دائرے کو ہمیں اور آگے بڑھانا ہے. بڑا ہے. تو صحیح. اسی کے ماتحت جو ہے, یوں سمجھنے کہ اسی کی برانچ جو ہے الہدایہ اسلامک اکیڈمی ہے, اکیڈمی جو ٹھیک کہ ہے. الحمدللہ ایک عرصے سے مدرسہ یہاں پر چل رہا تھا, لیکن باقاعدہ اس کو ہم نے شکل دی 2018 یا 19 میں. تو الحمدللہ میری پوری ٹیم ہے, اور مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہاں مسجد میں رہتے ہوئے ایک ٹیم بنا لی ہے الحمدللہ, ماشاء اللہ ماشاء کہ اللہ. میری آنکھ کسی وقت بند ہو, ظاہر ہے کہ انسان کو تو ہمیشہ نہیں رہنا, تو پیچھے مسجد خالی نہ ہو جائے. تو الحمدللہ میرے جو نائب ہیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب, تو بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, حضرت علامہ مولانا قاری افضال صاحب. جی تو الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے نائب امام ہیں وہ بھی عالم دین ہیں, اور الحمدللہ تخصص بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء میرے نائب ہیں, میرے غیر موجودگی میں جو ہے وہ فتویٰ وغیرہ بھی لکھتے ہیں, ماشاء ٹھیک ہے اللہ. نا. صحیح. اسی طریقے سے قاری افضال صاحب تو وہ بھی الحمدللہ عالم دین بن چکے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے پیچھے پوری ٹیم ہے. میں کہیں سفر پر بھی جاتا ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ الحمدللہ ایک سنبھال لیتے ہیں. قابل لوگ موجود جی. ہیں, اور ان کی موجودگی میں جو کام ہے وہ جاری ہے. اور جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید پھرتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, اسی فلسفے کے تحت مفتی صاحب نے جو ہے اپنے نائبین بھی تیار کیے ہیں. تو محترم ناظرین, یہاں جائیں گے ایک وقفے کی طرف, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے. مستند و دینی معلومات پر مبنی انوکھے اور منفرد پروگرام لاتا ہے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے آپ کا اپنا میم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام میم کے مہمان جاری ہے, اور آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. وقفے سے قبل حضرت سے گفتگو جاری تھی الہدایہ انٹرنیشنل کے حوالے سے. حضرت یہ جو ادارے کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے, تو الحمدللہ کووڈ-19 کے دوران ہم نے اسے ایک نئے سرے سے استوار کیا, جی جی اور اس وقت الہدایہ اسلامک اکیڈمی للبنین اور للبنات دونوں چل رہے ہیں الحمدللہ. اور اس وقت یعنی مدرسے میں اس وقت اکیڈمی میں بچوں کے حوالے سے حفظ و ناظرہ اور جو دوسری ضروری تعلیمات ہوتی ہیں, لیکن آگے چل کر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس کو مزید میں آگے بڑھاؤں گا اور مختلف کورسز انشاءاللہ شامل کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو للبنات ہے, خواتین بچیوں کے لیے ہے, اس میں بھی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ خواتین کی بچوں کی پڑھ رہی ہے. ماشاء اللہ. مختلف شارٹ کورسز ہم کروا رہے ہیں الحمدللہ. اور ابھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ابھی ہم نے حال ہی میں جو خواتین کی ضرورت ہوتی ہے بچیوں کی, کہ سلائی کڑھائی کے حوالے سے, تو ہم نے وہ کلاسز بھی الحمدللہ اس میں ایڈ کی ہیں. ماشاء تو اللہ. اس وقت تقریباً 275 کی تعداد خواتین و بچیوں کی ہیں. اچھا, یا اور عیدگاہ مسجد. جی ہاں, اور اتنی اچھا. ہی تعداد الحمدللہ بچوں کی ہیں. ماشاء اللہ تو ماشاء بس دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اسے اور آگے بڑھائے. اور دارالفتہ بخاری آمین. ہمارا الحمدللہ وہاں پر ہے, 2008 یا 9 سے ہے. جی جی. تو الحمدللہ سینکڑوں فتاوی وہاں سے صادر ہوتے ہیں الحمدللہ. اور لوگ بیرون ممالک سے بھی سوالات پوچھتے ہیں تو اس کے بھی جوابات ہم دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا, موجودہ حالات میں جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کا کردار ہونا چاہیے, اس پر علماء اہل سنت اور دینی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ دیکھیے, میں ایک بات عرض کروں کہ میں اپنے والدین کے حوالے سے خاص طور پر کہوں گا جی جی حضرت. کہ اور ایک اس کو جنرلائز بھی کروں گا کہ جو بچہ ہوتا ہے نا شاہ رخ بھائی, جی جی. تو بچے کا آئیڈیل جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, باپ ہوتے ہیں. اور بچی ہے تو بچی کی جو آئیڈیل ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کی ماں ماں ہوتی ہے. ہوتی ہے. بالکل. اور دونوں کو ملا لیں, یعنی بچہ اور بچی دونوں کو,
تو ان کی پہلی اکیڈمی، پہلا اسکول یا پہلی مونٹیسری سمجھ لیں، نرسری سمجھ لیں، وہ کچھ اور ہی ماں کی گود ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک بنے تو انہیں چاہیے کہ وہ خود نیک بن جائے، خود نیک بنے. خود کیا نیک بات بن جائے. یہ میں ایک اصول دے رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد گرامی نا ان کے اصول ضوابط ہیں، اور تھوڑا کہہ لیں کہ مطلب وہ کوئی چیز اس طرح اولاد کے معاملے میں برداشت نہیں کرتے تھے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں گلی میں کہیں کھڑا ہوا تھا، وہ راستے میں، آپ کو پتہ ہے پہلے وہ نشانے باز کھڑے ہوئے ہوتے تھے، جی 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 جی. بچہ تھا کھڑا ہو گیا، تو میرے والد نے مجھے دیکھ لیا، اور ہمیں سختی تھی کہ نیچے کھڑا نہیں ہونا، کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرنی، اس حوالے سے بہت سختی کیا کرتے تھے. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے جب میں بلڈنگ میں آیا ہوں تو مجھے ایک تھپڑ لگایا، تو مجھے آج تک یاد ہے. اس کے بعد میں کھڑا ہونا ہی بھول گیا، ٹھیک ہے نا. یہ بچوں کی تربیت کی، باہر کھڑا ہوگا بچوں کے ساتھ گالم گلوچ، آپ جناب سے تو تڑاک تک آ جائے گی بات. تو یہاں سے بچوں کے جو اخلاق ہیں وہ بگڑتے ہیں. اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں کہیں رات کو دیر سے گھر آیا اور 3 بجے 3:30 بجے سویا میں، تو فجر کی نماز کے لیے والد صاحب جگاتے تھے. تو الحمدللہ آج بھی بقید حیات اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، دونوں کو زندگی دے. آمین آمین. تو ایک مرتبہ جگہ کر گئے، دوسری مرتبہ جگہ کر گئے، تیسری مرتبہ آئے تو میں سویا ہوا تھا، اور میری عمر اس وقت تھی 11-12 سال. اچھا. مجھے ایک تھپڑ لگایا، تو کہا تیری ایسی محفل کس کام کی؟ میں کسی محفل میں گیا تھا کہ تو فجر کی نماز نہ پڑھے. وہ مجھے آج تک یاد ہے. آج الحمدللہ میں اپنے بچوں کو خود جگاتا ہوں. کیا بات ٹھیک ہے، ہے. ماشاء اللہ. اچھا، میری ماں جو ہے وہ بہت نرم مزاج، آج تک مجھے یاد نہیں کہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہو. تو جب سے اس فیلڈ میں آیا ہوں تو والد صاحب بھی اب جو ہے نا وہ کافی نرم مزاج ہیں میرے لیے. تو مطلب ایک عالم دین ہونے کے اعتبار سے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن اگر کہیں جانا ہو تو 10 بجے کا مطلب ہے 10 بجے. اگر میں 5 منٹ بھی لیٹ ہو جاؤں نا تو تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی تم یار وقت کی پابندی نہیں ہے، کیا بات. کیسے ہو تم. تو بہرحال مطلب اس طرح کے. اور میری والدہ جو ہیں مجھے یاد نہیں کہ آج تک انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہو. اچھا، میری جو ضدیں ہوتی تھیں وہ ساری والدہ سے ہوتی تھیں، فرمائش کے والدہ سے. والدہ سے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں جب رات کو پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو بعض اوقات رات کو 2 بجے گھر آتا تھا، تو بس میں آؤں اور ٹک کروں، والد صاحب سو رہے ہوتے تھے، والدہ کے دروازہ کھولتی تھی، ان کو پتا تھا میں ہوں، اور کھانا میرے لیے اس وقت تیار کرتی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے. ماشاء اللہ. تو ان کا احسان ہم کبھی نہیں اتار سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب، ہمارے جو کینیڈا کے ناظرین ہوتے ہیں، خصوصی طور پر کینیڈا اور USA میں میم ٹی وی دیکھا جاتا ہے، تو ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ارشاد فرمائیے. چونکہ بیرونی ملک میرا کافی جانا ہوتا ہے اور وہاں پر حالات کا مشاہدہ بھی میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے. جو میں نے سب سے وہاں پر بڑی کمی محسوس کی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ بعض فیملیز میں یہاں سے زیادہ اسلام کا شوق ہے. یعنی آپ کو ایک نعمت ملی ہوئی ہے نا، آپ کو قدر نہیں ہوتی. لیکن جہاں پر نہیں ہوتی، جہاں پر اذان کی آوازیں اتنی آسانی سے نہیں آتی تو وہاں قدر ہوتی ہے. جی جی. لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ میں نے وہاں دیکھی، مشترکہ چیز ہے، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سے USA ہو، کینیڈا ہو، جہاں بھی، یا یورپ ہو، وہاں پر لوگ ایک ہی مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ کمائی کے لیے. کچھ کام ہو، بزنس ہو، کوئی کام کرو. ظاہر ہے کہ وہاں کے ڈالر ہے یا یورو ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہ یہاں سے کافی زیادہ اوپر ہے. صحیح. تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں تو میں راتوں رات ذرا کما لوں، 8-10 سال کما کے پھر دوبارہ آ جاؤں گا. جی جی. تو وہاں چونکہ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک نظام الگ ہے جسے ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں اور کیپٹلزم کہتے ہیں. وہ آپ کو جال میں لپیٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں جانے کے ساتھ ہی آپ کو گاڑی چاہیے مل جائے گی، آپ کو گھر چاہیے وہ بھی مل جائے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن وہ ساری کی ساری مورگیج میں ملیں گی آپ کو. گویا کہ آپ 30 سے 40 سال تک ان کے جال میں اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. اچھا، کما تو لیتے ہیں، گھر بھی بن جاتا ہے، اچھا آپ اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ کا بچہ کس کے اسکول میں جا رہا ہے آپ کو پتا ہے. وہ 5 دن ان کے پاس ہے. جی جی. 5 دن ان کے پاس ہے. مجھے اس مطلب میں جب گیا تھا تو مجھے ایک بادشاہ آدمی نے جو وہاں پر عالم دین بھی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں ہل گیا کہ میری 6 سال کی بچی اسکول سے واپس آ رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بابا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے.
کہا کہ میں نے اگنور کیا. دوسری مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے جواب نہیں دیا. تو اس بچی نے کہا کہ بابا آپ نہ بتاؤ, ہمیں ٹیچر نے سب بتا دیا ہے. کہا کہ میں اندر سے کام کر رہ گیا. بچہ آپ کا 5 دن ان کے پاس ہے, ان کا نصاب پڑھ رہا ہے. میری ایک سجیسٹ کر رہا ہوں میں کہ روزانہ وہاں پر رہتے ہوئے نا, روزانہ آپ کام سے واپس آتے ہیں نا, بچوں کو کچھ نہ کچھ ٹائم دیں. اور وہاں پر ایک یہ بھی سمجھ لیں کہ مغرب تک وہاں لوگ واپس آ جاتے ہیں. مغرب کی نماز یا ہو نہ سکے تو عشاء کی نماز اپنے وہاں پر ایریا کی مسجد میں جا کر بچوں کو لے جا کر, فیملی کو لے جا کر وہاں پڑھیں, تاکہ بچے کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ مجھے مسجد آنا ہے. وہ آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد نا کسی اور کی خاطر نہ آئے, لیکن آپ کی خاطر آئے گا کہ میرے بابا مجھے لاتے تھے. بالکل. تو بچوں کو بچپن سے یہ عادت دیں. دوسرے, روزانہ کچھ نہ کچھ ان کو وقت دیں. جب بچہ ہوتا ہے نا, اس کو والدین کی وقت کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہاں وقت نہیں دیا جاتا. وہ صبح شام کام کرتے ہیں, صبح 4 بجے کام کے لیے نکل جاتے ہیں, رات کو آئے کیا آئے تھکے ہوئے سب سو جاتے ہیں. آج بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بڑے ہونے کے بعد 18 سال کے بعد وہ آزاد ہے, پھر وہ آپ کو ٹائم نہیں دیں گے. میں نے کئی ماں باپ جو ایجڈ ہو چکے ہیں ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہماری اولاد ہمارے پاس نہیں. کیا بات ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب میم ٹی وی کے لیے آپ نے وقت نکالا. محترم ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. انشاءاللہ اگلے میں ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.